ٹائٹل کے حساب سے ترکی کی تاریخ ہم 29 اکتوبر 1923 سے تشکیل دیتے ہیں اور عثمانی اور ترک ممالک کے موجودہ یا درمیانی دور کے طور پر سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس معلوم تاریخ کے سرزمین کو پوری دور کا حوالہ دینے جا رہے ہیں۔ عملی طور پر اس خطے کی تاریخ جو اب نہ صرف جمہوریہ ترکیہ بلکہ اناطولیہ کا علاقہ بھی رہے ہے۔ یورپ میں ایشیا کے چرواہے پر اناطولیہ واقع ہے جو اس کی ثقافت کی قدیم ترین نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس کے اسٹریٹجک مقام کی وجہ سے پتھر کے زمانے سے اس کا الگ مقام ہے۔ اناطولیہ کئی تہذیبوں کا ایک اہم مقام رہا ہے۔ برونز زمانے کے آغاز سے پری ہسٹورک ایج اور دادسازی تک، چابی قبل مسیح کے آخر میں ٹرانسکاکیشن ثقافت سے اناطولیہ میں پھیل گئی اور یہ آہستہ آہستہ اکادی سلطنت کے اثر و رسوخ کے دائرے میں داخل ہوا۔ یہاں بہت سی تہذیبیں موجود تھی جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہیٹائی تہذیب ایک قدیم ہند اور یورپی لوگ جو اناطولیہ میں 1340 قبل مسیح سے دوسری صدی قبل مسیح کے آغاز تک یہاں آباد ہونا شروع ہوئی تھی۔ مشرق وسطی میں غالب طاقتوں کانسی کے دور کی تہذیبوں کی باقیات سے ملتے ہیں، جیسے ہیٹی لوگوں میں ہیٹی اکادی اشورا ہمیں اس کے شہریوں کے روزمرہ کی زندگی اور ان کی تجارت کی بہت سی مثالیں فراہم کرتی ہے۔ ہیٹی کے زوال کے بعد فریجیا اور لیڈیا کی نئی ریاست مغربی ساحل پر مضبوطی سے کھڑی ہوئی کیونکہ یونان کی تہذیبیں پلنے پھولنے لگی اور تمام اناطولیہ نسبتاً جلد ہی فارسی سلطنت میں شامل ہوا۔ اس طرح پرشین کی طاقت میں اضافہ ہوا اور اناطولیہ میں پھیلتی ہوئی مغرب کی سرزمینوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے اثر میں لیا۔ اناطولیہ میں ان کے مقامی حکومت کے نظام نے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارتی نیٹ ورک کی آمد کی وجہ سے بہت سے شہروں اور بندرگاہوں کو ترقی اور دولت ملی۔ اناطولیہ کا خطہ مختلف صوبوں میں تقسیم ہو گیا جس کو گورنر کنٹرول کرتے تھے۔ یہ گورنر فارسی حکمرانوں کے مقرر کردہ تھے۔ ابتدائی 500 قبل مسیح میں فارسی حکمرانوں کے تحت آنے والے کچھ آئونین شہروں نے بغاوت کی جو آئونین بغاوت پر اختتام پذیر ہوئی۔ فارسیوں کے ذریعہ آسانی سے دبانے کے بعد اس بغاوت نے مقبول گریگو فارسی جنگجو کو جنم دیا۔ گریگو قدیم تاریخ کے سب سے مشہور اور اہم جنگجو میں سے ایک شمار ہوتے ہیں۔ اس سخت فارسی جنگجو نے یونانی جزیرہ نما میں مزید تنازعات کو جنم دیا اور طاقت، اثر و رسوخ اور اچھی قیادت کے لیے لڑائیاں شروع ہوئی اور اس سے ایک انتخابی جذبہ ملا جس نے فیلپ سیکنڈ اور اس کے بیٹے سکندر اعظم کے ماتحت مقدونیہ کی بادشاہت کو نقصان پہنچایا، جس نے پے در پے جنگی معرکے میں پورے خطے پر کنٹرول حاصل کیا اور پارس کو فتح کیا۔ اس مقام سے اناطولیہ زیادہ سے زیادہ ہیلینک دنیا کے اثر میں آیا۔ سکندر کی موت کے بعد اس کی فتوحات اس کی کئی قابل اعتماد جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ سیلوسیڈ سلطنت سکندر کے علاقوں میں سب سے بڑی تھی اور جو اولیا پر مشتمل تھی۔ مزید برسوں بعد روم کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا۔ روم کے عروج کو بحر روم کے طاس کے پار پھیل گیا تھا۔ روم نے اناطولیہ پر کنٹرول مضبوط کیا اور مقامی حکومت کو مؤثر بنانے کے لیے فوج فراہم کر دی۔ یہ تحفظ اناطولیہ کے علاقے تک پھیلا۔ یہاں کا علاقہ رومن دور میں ترقی کر گیا۔ سلطنت میں عدم استحکام کے عروج اور چوتھی صدی عیسوی میں غیر ملکی حملوروں کے مستقل حملے کی وجہ سے شہنشاہ کنسٹنٹائن دی گریٹ نے بازنطین کے شہر میں اپنے نام پر قسطنطنیہ کے نام سے ایک نیا انتظامی مرکز قائم کیا اور چوتھی صدی کے آخر تک رومی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ مغربی حصے کا دارالحکومت روم ہو گیا اور مشرقی حصے کا دارالحکومت قسطنطنیہ بن گیا، جیسے مورخین بازنطینی سلطنت کہتے ہیں۔ ہیلینائزیشن کا عمل جو سکندر کے فتوحات کے ساتھ شروع ہوا، رومی حکمرانوں میں تیز ہوا اور اس خطے میں قدیم زبان اور ثقافت پہلے سے غالب تھی۔ ترک باشندے اور متعلقہ گروہ ترکستان سے مغرب منتقل ہوئے۔ مشرقی یورپ، ایرانی سطح مرتفع اور اناطولیہ کی طرف سے سلجوق ترکوں نے ایک قرون وسطی کی سلطنت بنائی جس نے ہندوکش سے مشرقی اناطولیہ تک پھیلی ہوئی ایک وسیع علاقے کو کنٹرول کیا اور وسطی ایشیا سے خلیج فارس تک بہت سی نئی سلطنتوں کی ہجرت کے ذریعے یہ چاپوں کا ابھرنا تھا، اور کچھ بازنطینی رہنماؤں کے نااہلی نے بازنطینی زوال کے عمل کو سست رفتاری سے بڑھایا اور سلجوقیوں کی طاقت بڑھا دی۔
دونوں سلطنت کے درمیان تنازعات بھی بڑھ رہے تھے اور مالازگرت کی مشہور جنگ 26 اگست 1071 کو پیش آئی، جو خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ترک قوم کے لیے کھلا دروازہ تھا اناطولیہ کے لیے، جو اگلی دہائیوں اور صدیوں میں ترک اور بازنطینی ایک دوسرے کے سامنے لے آئی۔ یہ اہم معرکہ بازنطینی سلطنت اور سلجوق سلطنت کے درمیان مالازگرت کے قریب ہوا تھا، جس کو انگلش میں مینز آف وار بھی کہا جاتا ہے۔ بازنطینی سلطنت کی شکست اپنے شہنشاہ کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ رومانس ڈویژن دی فورتھ اناطولیہ کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے اور اس کی تاریخ، جس کو سلطنت عثمانیہ اور جمہوریہ ترکی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے۔ روم کی سلطنت عظیم سلجوق سلطنت سے الگ ہو گئی اور انہوں نے وسطی اناطولیہ پر اپنا حکومت قائم کی، کیونکہ روم کی سلجوق سلطنت نے بہت سے دوسرے چھوٹے علاقوں کو تقسیم کرنا شروع کیا، جس کی حکمرانی محافظ رہنماؤں نے کی۔ ان چھوٹی سلطنت کو بیلکس کہا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک پر عثمان بے کی حکومت تھی، جو سلطنت عثمانیہ کا پہلا بانی بھی تھا۔ بازنطینی باغیوں دونوں پر مشتمل تھے، لیکن تمام مسلمانوں کو یہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ اس بیلک نے اس خطے پر کیسے غلبہ حاصل کرنا شروع کیا۔ لیکن ایک بات یقینی تھی کہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور تھی اور نئی عثمانی سلطنت یورپ میں پھیل گئی۔ انہوں نے 1400 عیسوی تک خطے کے عدم استحکام سے فائدہ اٹھایا، مقامی رہنماؤں کو شکست دی اور عثمانیوں نے بلقان اور مغربی اناطولیہ کے بیشتری حصوں پر کنٹرول رکھنے والی ایک حقیقی طاقت بن گئی تھی۔ 1453 میں قسطنطنیہ کا سقوط اور رومی سلطنت کے آخری آثار کے خاتمے نے ان کی طاقت کو مضبوط کر دیا۔ اگلی صدیوں تک ان کے سلطانوں کے دور میں سلطنت مزید پھیل گئی اور 16ویں اور 17ویں صدی میں اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ افراط زر کی ہاری ہوئی جنگیں، ہیبسبرگ میں روسیوں کے خلاف شکستوں اور کچھ بحرانوں اور بغاوتوں نے عثمانی سلطنت کے زوال شروع کر دیا۔ 19ویں صدی کے آغاز قومی تحریکوں سے ہوا۔ بہت سے لوگ، مختلف نسلوں کے لوگ مختلف سلطنتوں یا انتظامی شکلوں میں رہتے تھے اور بغاوتیں ہونے لگیں۔ 1804 سے 1815 تک سربیا کے انقلاب نے قومی بیداری کے دور کا آغاز کیا، یہاں تک کہ علی سعود خاندان کی قیادت میں کچھ عربوں نے بھی عثمانیوں کے خلاف بغاوت کی۔ 1821 میں یونان نے سلطان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور آزادی حاصل کی۔ 1830 میں فرانسیسیوں نے الجزائر پر حملہ کیا، جو سلطنت سے محروم ہو گیا۔ 1831 میں محمد علی نے بغاوت کی اور اپنے آپ کو سلطان بنانے کے مقصد سے خانہ جنگی شروع کر دی۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عثمانی سلطنت میں بری انتظامیہ کے بغاوتوں اور قومی تحریکوں کو شکست دینے کی وجہ سے بہت زیادہ عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف لوگوں اور ثقافت کے ساتھ زمینوں پر اس کی زیادہ توسیع کی وجہ سے سلطنت 19ویں صدی کے اگلے سالوں میں جنگوں اور علاقوں کو کونے اور نئی اصلاحات کی تشکیل میں ناکام رہنے کے لیے جاری رہی۔ سلطنت کا خاتمہ زیادہ تفصیلی موضوع ہے، لیکن اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ہی اس کے خاتمے کے بارے میں مزید تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ پہلے جنگ عظیم کے آغاز پر سلطنت عثمانیہ اپنے آخری ایام گن رہی تھی۔ سلطنت عثمانیہ نے سینٹرل پاور کا ساتھ دیا اور ان کو شکست ہوئی، سلطنت گر گئی اور ان کے بہت سے علاقے یونان، اٹلی اور فرانس کے قبضے میں چلے گئے۔ اس وجہ سے ترکوں نے قومی تحریک کا آغاز کیا، جو مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ترکی کی جنگ آزادی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 18 ستمبر 1922 تک قابض فوجوں کو نکال دیا گیا۔ 1 نومبر کو نئی قائم ہونے والی پارلیمنٹ نے باضابطہ طور پر سلطنت کو ختم کر دیا، جس کے بعد 623 سالہ عثمانی سلطنت کا دور ختم ہوا۔ 24 جولائی 1923 کے لوازن معاہدے نے نو تشکیل شدہ جمہوریہ ترکی کی خود مختاری کے بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ 29 اکتوبر 1923 کی نئی دارالحکومت انقرہ میں عثمانی سلطنت کی جانشین ریاست کے طور پر جمہوریہ ترکی کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال ریپبلک اب ترکی کے پہلے صدر بنے اور اس کے بعد بہت سی اصلاحات متعارف کروائے۔
اسٹیٹ اور مذہب کو الگ کر دیا، یعنی سیکولر اسٹیٹ بنایا۔ ترکی زبان کے لیے لاطینی حروف تہجی میں لکھنے کا ایک نیا نظام بنایا گیا اور بہت سی دوسری ریفارم بھی کی۔ ترکی دوسری جنگ عظیم میں نیوٹرل رہا اور اس نے جرمن فوج کو شام یا USSR تک اپنی سرحدوں تک رسائی کی اجازت دینے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ سر جنگ کے بڑھتی ہوئی تناؤ کی وجہ سے امریکہ نے ترکی اور یونان کی سلامتی کی ضمانت دی۔ ترکی 1952 میں نیٹو میں شامل ہوا، ایک اہم رکن خاص طور پر اپنی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے، جو سوویت یونین کی سرحد کے ساتھ ہے۔ سائپرس کے جزیرے پر عدم استحکام اور تنازعات کا وجود شروع ہو گیا اور جولائی 1974 کی فوجی بغاوت نے صدر میکاریو کا تختہ الٹ کر نیکو سمپسن کو ایک ڈکٹیٹر کے طور پر نصب کر دیا۔ ترکی نے 1974 میں قبرص پر حملہ کیا۔ بعد ازاں ترکی نے نارتھ سائپرس کا قیام عمل میں لایا، لیکن صرف ترکی اسے تسلیم کرتا ہے۔ 1946 کے بعد سنگل پارٹی دور کے بعد کثیر الجماعتی جمہوریت کا آغاز ہوا۔ ترکی کی جمہوریت کو اندرونی مسائل کی وجہ سے رکاوٹیں تھیں اور 1960، 1971 اور 1980 میں فوجی افسران کے ذریعے مارشل لا لگے۔ 1980 کی دہائی کے دوران ترک معیشت کی لبرلائزیشن کے بعد سے ملک کو مضبوط اقتصادی ترقی اور زیادہ سیاسی استحکام حاصل ہوا۔ ملک کی آبادی میں بھی اضافہ ہوا ہے، جو 1930 میں 1,70,00,000 سے بڑھ کر آج 8 کروڑ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ موضوع پر بات کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، اور ہم اناطولیہ میں ترک عوام کی تاریخ کے بارے میں آئندہ قسطوں میں مزید تفصیلات دیں گے۔